بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ میں اپنی کلاس 2 کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اب ہم اپنا جو ہے اپریل پلان سٹارٹ کرتے ہیں۔ مضمون ہے ہمارا اسلامیات اور اسباق۔ فرسٹ چیپٹر جو ہے وہ ہے ہمارا شکر کرنا، اور سیکنڈ جو ہے وہ آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہم جو فرسٹ چیپٹر ہے شکر کرنا، ہم اس کا سبق کی ہم سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے۔ یہاں پہ ہم جو ہے یہ ہم کاپی ورک کر رہے ہیں۔ آپ نے سب سے فرسٹ پہ جو ہے اپریل پلان بنانا ہے۔ اپریل پلان بنانے کے بعد آپ نے جو ہے پیج ریڈی کرنا ہے ٹاپکس کے لیے۔ ٹاپکس کے لیے پیج ریڈی کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے دوسرا پیج ریڈی کرنا ہے ورک کرنے کے لیے۔ تو جو ٹاپکس کے لیے پیج ریڈی کریں گے اس پہ ہم نے لکھنا ہے عنوان، پڑھائی، مروزی طرز، انشائیہ طرز۔ پھر ہم نے سیکنڈ پیج پہ چلے جانا ہے۔ سیکنڈ پیج پہ مروزی طرز کی ہم نے ہیڈنگ دینی ہے۔ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے اس کے نیچے دوسرا ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے نیچے سے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے۔ جو ہمارا فرسٹ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا ڈیش بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا ڈیش بنا لیا۔ تو جو اس کا فرسٹ آپشن ہے وہ ہے فرشتہ، سیکنڈ پہ ہے نائب، تھرڈ پہ ہے بندہ۔ تو ہم نے نائب پہ ٹک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہم، اشرف المخلوقات کا درجہ ڈیش کو ملا۔ اشرف المخلوقات کا درجہ ڈیش کو ملا۔ سب سے فرسٹ پہ جو آپشن ہے وہ ہے انسان، آگے ہے فرشتے، اس کے بعد تھرڈ پہ ہے حیوان۔ تو ہم نے کس پہ ٹک کرنا ہے؟ انسان پہ ہم نے ٹک کرنا ہے۔ آگے تھرڈ پہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو ڈیش کیا۔ نمبر فرسٹ پہ ہے سجدہ، سلام دونوں۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو کیا کیا تھا؟ سجدہ کیا تھا۔ ہم نے سجدے پہ ٹک کر دینا ہے۔ آگے ہم نے پیج نمبر 3 پہ چلے جانا ہے۔ پیج نمبر 3 پہ خالی جگہ پور کریں۔ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لکھنا، ٹھیک ہے۔ سب سے فرسٹ پر ہے جو فرسٹ پہ ہم نے لکھنا ہے وہ ہے ہوا، روشنی، پانی کے بغیر۔ آگے فلنگ دا بلینکس ہے، یعنی کہ خالی جگہ پور ہے۔ خالی جگہ پور میں لکھنا ہم نے زندگی قائم نہیں رہ سکتی، یعنی کہ ہوا، روشنی، پانی کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ آگے نمبر 2 پہ ہمارے جسم کی حرکات۔ حرکات جو ہے یہ فلنگ دا بلینکس ہے، اس میں ہم نے لکھنا ہے حرکات اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، یعنی کہ ہم جو بھی حرکت کرتے ہیں، جیسے ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو یہ حرکات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طاقت دی ہے تو ہم چل پھر سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں۔ آگے تھرڈ پہ اللہ کے دوستوں کو کوئی ڈیش ہوتا ہے نہ رنج، یعنی کہ خالی جگہ پور میں ہم نے لکھنا خوف۔ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، انہیں نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، نہ انہیں رنج مین دکھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے۔ انشائیہ طرز کی ہیڈنگ دینی ہے۔ انشائیہ طرز کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے مختصر جوابات دیں۔ اس کا سوال نمبر جو ہے فرسٹ پہ ہے، شکر کے کیا معنی ہیں؟ تو جواب ہے شکر کے معنی نعمت دینے والے کا احسان مند ہونا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہمیں کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں پہ شکر کے معنی آپ کو سمجھ آگے ہوں گے۔ شکر کے معنی ہے نعمت دینے والے کا احسان مند ہونا۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، اشرف المخلوقات کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا، اس کے معنی ہے دوسری تمام مخلوقات سے افضل، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم تمام دوسری مخلوقات سے افضل ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوا جائے، اور قریب ہونے کے لیے اس کا ذکر اور عبادت کی جائے، یعنی کہ اللہ کا قرب ہمیں کہاں سے حاصل ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، پھر ہی ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ جب اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، ہم شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ یہاں پہ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آگے ہم نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق جو ہے وہ ہے ہمارا آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ہم نے جیسے پہلے چیپٹر کا پیج ریڈی کیا تھا ٹاپکس کے لیے، ویسے ہی ہم نے ادھر بھی ٹاپکس کے لیے پیج ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے فرسٹ پہ ہم نے ٹاپکس کے لیے پیج ریڈی کیا۔ ٹاپکس ہم نے لکھنے ہیں عنوان، پڑھائی، مروزی طرز، انشائیہ طرز۔ یہ لکھنے کے بعد ہم نے اس پیج کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ ہم نے جانے کے بعد ہم نے مروزی طرز کا پیج ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگ ہم نے فرسٹ پہ یہ دینی ہے، اس کے نیچے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔
یہ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے جو فرسٹ پہ لکھنا ہے وہ ہے سب سے فرسٹ پہ خالی جگہ جو ہے اس پہ ہم نے ایسے بلینک لائن لگا دینی ہے. اس کے آگے لکھنا ہے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. تو نمبر فرسٹ پہ ہے نبی جنات دونوں. تو نبی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. سیکنڈ پہ پہلے نبی ڈیش ہیں. ہم نے یہاں پہ فیلنگ کا بلینکس ہے. یہاں پہ ہم نے جس طرح یہ اوپر 3 آپشن دیے ہوئے ہیں اسی طرح سے ہم نے تھرڈ آپشن جو اس کے نیچے دیا ان میں سے کسی ایک پہ ٹک. سب سے جو پہلے نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو ان میں جو سب سے پہلے نبی تھے وہ تھے حضرت آدم علیہ السلام. آگے ہم نے تھرڈ پہ آ جانا ہے. یہ خالی جگہ پورا ہے، خالی جگہ دی ہوئی ہے. اس کے ہم نے اس طرح سے لائن لگانی ہے. لگانے کے بعد اعلیٰ ترین درجہ ختم نبوت ہے. تو اس کا جو فرسٹ آپشن ہے وہ ہے رسالت، نبوت، توحید. تو ہم نے نبوت بھی ٹک کر دینا ہے. اس کے بعد ہم نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے. خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ پر کرنے کے بعد یہ ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے فرسٹ پہ لکھنا ہے آپ کے بعد کوئی ڈیش یعنی کہ نبی نہیں آئے گا. یہاں پہ خالی جگہ پورا ہے، یہاں پہ ہم نے لکھنا نبی. آگے سیکنڈ پہ قرآن مجید کی آگے یہ ڈیش ہے، یہاں خالی جگہ پر کرنی ہے. یہاں پہ حفاظت لکھیں گے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یعنی کہ قرآن مجید کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. آگے تھرڈ پہ کوئی بندہ اپنی نیکی یا ڈیش یعنی کہ محنت سے نبی نہیں بن سکتا. آگے ہمارا جو ہے مختصر سوالات کے جوابات ہیں. اس کا پیج ریڈی کریں گے. سوال نمبر جو پہلا ہے ہمارا وہ ہے رسول کسے کہتے ہیں؟ جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو اسے ہم رسول کہتے ہیں. جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو اسے رسول کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے غیب کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب ہے غیب کے معنی ہے چھپا ہوا. غیب کے معنی چھپا ہوا. آگے تھرڈ پہ ہے سوال نمبر 3 ہے خاتم النبیین کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے نبوت کو ختم کرنے والا. آگے سوال نمبر 4 آ گیا ہمارا دنیا میں نبی کیوں بھیجے گے؟ تو جواب ہے کہ نبی لوگوں کو نیکی بدی کا فرق بتا کر اللہ کے راستے پر چلنے اور اللہ سے ملنے کے طریقے بتاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نبی کیوں بھیجے گئے؟ نبی اس لیے بھیجے تاکہ وہ ہمیں نیکی کا اور بدی کے فرق بتائیں، ہمیں نیکی کے راستے پہ چلنے کی تلقین کریں اور برے راستے سے روکنے کی ہمیں تلقین کریں. یعنی کہ نیکی اور بدی کا ہمیں فرق بتائیں، نیکی میں اور بدی میں کیا فرق ہے وہ فرق بتائیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں اور اللہ تعالیٰ کے ملنے کے ہمیں طریقے بتاتے ہیں. یہ سب کام جو ہے یہ نبی کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے ہمارا اپریل پلان کمپلیٹ ہو گیا ہے. کاپی ورک جو ہے اس کا کاپی ورک جو ہے ہمارا اپریل پلان کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں. ریڈنگ کے لیے ہمیں بک کو کھولنا پڑے گا. بک کا ہے یہاں میں ہم اپنی بک کی ریڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں. شکر کرنا ہمارے سبق کا نام جو ہے وہ ہے چیپٹر کا نام شکر کرنا ہے. شکر کے معنی ہے نعمت دینے والے کا احسان مند ہونا. اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. ہر وقت ان کے ساتھ رہتا ہے، کسی بھی لمحے انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا. خود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم اس انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں. یعنی کہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے کون؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر رحمت اور برکت نازل کی کہ اس کو اپنا نائب بنا لیا. ٹھیک ہے. اور اشرف المخلوقات کا درجہ عطا کیا گیا. اشرف المخلوقات کا میں نے بتایا ہے آپ کو پہلے بھی کہ تمام دوسری مخلوقات سے افضل درجہ جو ہے وہ انسان کو دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تمام دوسری مخلوقات سے افضل جو درجہ ہے وہ اشرف المخلوقات کا درجہ انسان کو عطا کیا گیا ہے. اس کے معنی ہے بندے کو دوسری تمام مخلوقات سے افضل بنا دیا اور اپنا خاص علم بھی عطا کیا جس کی بنا پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے بندوں کو جو نعمتیں دی ہیں ان میں ہوا، پانی اور دھوپ وغیرہ اتنی ضروری ہیں کہ ان کے بغیر زندگی قائم نہیں رہ سکتی. ہوا ہے، پانی ہے اور دھوپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. ان کے بغیر جو ہے زندگی قائم نہیں رہ سکتی. بچوں ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ناک، کان، آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. کیا ان کے بغیر کوئی معمولی سا بھی کام کیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اگزامپل کہ
اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دی، ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، ہم ہر کام کرتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں نہ ہوتی تو ہمیں دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہ ملتا، ٹھیک ہے، اور جب ہمیں آنکھیں دیکھ نہیں سکتے تو ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں ہیں۔ ہمارے جسم کی حرکات دراصل اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اللہ کا احسان ماننے اور اس کا شکر ادا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہوا جائے۔ قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کی جائے۔ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا احسان مانو اور ناشکری نہ کرو۔ یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تاکہ اللہ سے دوستی ہو جائے۔ اللہ سے دوستی کے لیے ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا، یعنی کہ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے۔ ان کی صفات اپنانی ہوں گی۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، وہ بندوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور انہیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے بھی آپس میں اسی طرح پیش آئیں، اور جو بندہ بھی اس طرح سے اللہ کو راضی کرے تو وہ اس کو اپنا پکا جو بندہ بھی اس طرح اللہ کو راضی کرے تو وہ اس کو اپنا پکا اور گہرا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے دوستوں کو کوئی خوف ہوتا ہے نہ رنج، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، انہیں کسی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی انہیں دکھ نہیں ہوتا، کوئی انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم سب آپس میں دوست بن جائیں تاکہ اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، یعنی کہ سب بچوں کو آپس میں دوستوں کی طرح رہنا چاہیے، اچھے دوستوں کی طرح دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ اللہ پاک ہمیں اپنا دوست بنا لے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ کاپی بک ورک ہے، اس کی ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال نمبر 2 ہے، سامنے کھانے میں دیے گئے الفاظ میں سے موزوں لفظ چن کر خالی جگہ پر کریں، یعنی کہ یہ جو کھانا دیا گیا ہے اس میں جو ورڈ لکھے ہوئے ہیں اس میں جو مناسب لفظ لگتے ہیں ان میں ہم نے لگا کے پر کرنا ہے۔ جو فرسٹ پہ ہے، شکر کے معنی ہیں احسان مند ہونا، یعنی کہ جو خالی جگہ پر ہے اس میں ہم نے معنی لکھا ہے، ایک شکر کے معنی ہیں، یعنی کہ دوسرے میں ہے احسان مند ہونا۔ آگے دوسرے نمبر پہ ہے، فرشتوں نے ڈیش یعنی کہ حضرت آدم کو ڈیش کیا، سجدہ کیا۔ آگے تھرڈ پہ اللہ نے ڈیش کو اپنا خاص یعنی کہ اللہ نے بندے کو اپنا خاص ڈیش عطا کیا، علم عطا کیا۔ آگے فورتھ پہ اللہ اپنی ڈیش سے یعنی کہ اپنی مخلوق سے ڈیش کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آگے لاسٹ پہ ہمارا ڈیش یعنی کہ ہمارا جسم اللہ کی بڑی ڈیش ہے، بڑی نعمت ہے۔ ہمارا جو فرسٹ چیپٹر ہے وہ ختم ہو گیا، اس کی ریڈنگ وغیرہ۔ آگے ہم دوسرے چیپٹر کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ دوسرا چیپٹر ہے آخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بچوں، نبی کے معنی ہے غیب کی باتیں بتانے والا۔ اللہ کی باتوں کو غیب کہتے ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے، بلکہ یہ پیغام کی صورت میں نبی یا پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ نبوت دراصل ایک عہدہ ہے جس پر اللہ اپنے خاص بندوں کو مقرر کرتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی نیکی یا محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ پیغمبروں کی کل تعداد 1,24,000 ہے۔ ان تمام کا پیغام ایک ہی تھا، یعنی توحید۔ اس کے علاوہ یہ لوگوں کو نیکی بدی کا فرق بتا کر اللہ کے راستے پر چلنے اور اللہ سے ملنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ میں نے سوال جواب میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ نبی جو ہیں وہ نیکی اور بدی کا فرق بتاتے ہیں، نیکی اور بدی کا فرق بتا کے ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے کی ہمیں تلقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ سے ملنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ جیسے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب سچے برحق مین حق پر چلنے والے ہیں اور معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی حفاظت اللہ پاک کرتا ہے۔ ان کو مختلف زمانوں میں اس وقت بھیجا گیا جب لوگ اللہ تعالیٰ کو بھول کر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے۔ شریک مین یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنے لگے اور لوگوں میں بہت زیادہ برائیاں پھیل گئیں۔ ان میں 4 رسول بھی بھیجے گئے۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو، ٹھیک ہے، رسول کسے کہتے ہیں جس پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہو۔ جیسے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبوت کا اعلیٰ ترین درجہ ختم نبوت ہے۔
جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائز کیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، یعنی نبوت کو ختم کرنے والا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمام مسلمانوں کا ختم نبوت پر مکمل ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے یا سمجھے کہ کوئی نبی ظاہر ہوا ہے یا آئے گا تو وہ جھوٹا ہے اور اسلام سے قطعی طور پر خارج ہے، یعنی کہ کافر ہے۔ یہاں پہ ہماری ریڈنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، ہم نے ریڈنگ بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنا بک ورک کرتے ہیں۔ آگے ہم اپنا بک ورک سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر فرسٹ پہ ہے، پہلا جو کویشچن ہے وہ ہے صحیح جملے پر ٹک اور غلط پر کراس کا نشان لگائیے۔ نبی اور رسول میں کوئی فرق نہیں، اس پہ ہم کراس کریں گے۔ بندہ نبوت اپنی نیکی اور محنت سے حاصل کر سکتا ہے، کراس، یہ بھی غلط ہے۔ نبیوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے۔ تمام نبیوں کا پیغام ایک ہے، ٹھیک ہے۔ تمام نبی معصوم ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، حصہ الف کو حصہ بے سے ملائیے، یعنی کہ یہ کالم ہے، میچنگ ہے۔ ہم نے فرسٹ والے کالم کو سیکنڈ والے کالم کے ساتھ میچ کرنا ہے، نمبر کالم الف کو کالم بے کے ساتھ۔ جو فرسٹ پہ ہے، نبی کے معنی ہیں غیب کی باتیں بتانے والا، پہلے والے کو آخر والے کے ساتھ میچ کر دینا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے، دوسرے کو فرسٹ والے کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ تھرڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، سیکنڈ لاسٹ والے کے ساتھ میچ کر دینا تھرڈ والے کو۔ آگے 4 پہ ہے، نمبر 4 پہ پیغمبروں کی کل تعداد 1,24,000 ہے، نبوت کا اعلیٰ ترین درجہ ختم نبوت ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے اپریل پلان کمپلیٹ ہو گیا ہے، کاپی ورک بھی اور بک ورک بھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، جہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے وہ آپ دوبارہ سے ویڈیو کو رپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔